دس ویک یعنی یہ ہفتہ، اس حوالے سے یہ ولاگ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم آپ سے بات کریں گے قومی، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پہ، جن کا تعلق پالیسی سے ہوگا، یعنی پبلک انٹرسٹ میں پالیسی سے ہوگا کہ قومی سطح پہ جو پالیسیاں بنتی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یا ان پالیسیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا گیپس ہیں جنہیں میٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم علاقائی سطح پہ جو تعاون کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا علاقائی معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، یا انٹرنیشنل معاہدے، ان کے حوالے سے اس کے امپیکٹ کا جائزہ لیں گے کہ وہ خطے کی صورتحال پہ، پاکستان کی صورتحال پہ اور عالمی سطح پہ کس حد تک اثر انداز ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں پالیسی پہ، کہ پالیسی کیا ہوتی ہے اور پالیسی کس کے لیے بنائی جاتی ہے، اور پالیسی کا جو امپیکٹ ہے وہ کس طرح لوگوں تک جاتا ہے یا نہیں جاتا، یا جو گیپ آ جاتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں۔ اس کا ہم کچھ مثالوں سے آپ کو بتائیں گے بھی۔ پالیسی بنیادی طور پہ ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جس میں کسی ایک اہم مسئلے، کسی ایک موضوع پر، اور پبلک انٹرسٹ کے، یعنی عوامی مفاد یا ملک کے مفاد یا ملکی، علاقائی، عالمی تجارت کے حوالے سے، یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کوئی ایک ایسے ایشو پہ جس کا لوگوں کی زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک باضابطہ طور پر دستاویزی پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، جس کو عام لفظوں میں ہم پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ اور پالیسی کا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پہ پولیٹکس سے ہی نکلا ہے، یعنی سیاست سے نکلا ہے، تو اس میں یقیناً بہت سارے انٹرسٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست میں بہت سارے انٹرسٹ شامل ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ پالیسی اگر گورنمنٹ بناتی ہے یا کوئی کارپوریشن بناتی ہے، اس کا ٹارگٹ اس کے اپنے عوام ہوتے ہیں، اس کے اپنے صارفین ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کے مفادات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ جو پالیسی میکرز ہیں، وہ اگر تو کوئی کارپوریٹ کوئی پبلک پالیسی بنا رہی ہے کہ انہوں نے پبلک میں کیسے جانا ہے، تو وہ اپنی پروڈکٹس، اپنے مارکہ یا جس کو ہم ٹریڈ مارک کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اپنی پالیسی کو پبلک میں لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب حکومتیں اپنی پالیسی بناتی ہیں تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا کام کرنے سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے اور پورے نظام کو، سسٹم کو ریگولیٹ کیا جائے۔ تو پالیسی کے دو بیسکلی یہ مقصد ہوتے ہیں، ایک تو پبلک انٹرسٹ اور دوسرا گورننس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس پالیسی کے ذریعے سٹریم لائن کرنا ہے چیزوں کو۔ اب ایشو کہاں آتا ہے؟ ایشو یہ آتا ہے کہ جب پالیسی میکر پالیسی بناتے ہیں، اگر اس کا ڈسکنیکٹ ہو جائے اپنے عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ آ کے گیپ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آن گراؤنڈ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ جب وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے یا کسی ویسٹڈ انٹرسٹ میں یا کسی ایک خاص لابی گروپ کے انٹرسٹ میں اگر پالیسی بنائیں گے تو یقیناً اس کا ایک منفی اثر عوام پہ پڑتا ہے، اور اس کا پھر ایک رد عمل سامنے آتا ہے۔ رد عمل جب سامنے آئے گا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عوام نے اس کو پسند کیا یا نہیں کیا۔ دوسرا اہم موضوع جس پہ دوسرا ایک اہم نقطہ اس حوالے سے میں جس پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پالیسی بن جاتی ہے، پالیسی کی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پالیسی بننے سے پہلے سٹیک ہولڈر کے ساتھ رابطہ کرنا ضروری، جو بسا اوقات نہیں ہوتا تو اس کے منفی اثرات رد عمل کے طور پہ عوام کی طرف سے آتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، جب پالیسی بن جاتی ہے یا پالیسی بنانے کے لیے کسی ایشو کو فریم کیا جاتا ہے، اس کی کمیونیکیشن بہتر نہیں کی جاتی اور اس کو ایک نیگیٹو انداز میں پورٹرے کیا جاتا ہے، یعنی کرمنلائز کرنے کی بات میں کر رہا ہوں یہاں پہ۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے خبر پڑھی ہوگی کہ پاکستان میں خاص طور پہ یوتھ اس میں شامل ہیں، ایک بہت بڑا گروپ ایسا جن کا ٹیکنالوجی سے تعلق ہے، اور ٹیکنالوجی کے لیے انہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم بنا کے چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کیے ہوئے ہیں سروسز کے، جو پاکستان سے باہر وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں۔ اور ایک میں یہ دیکھ رہا تھا، کوئی رپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ بہت سارے پاکستانی نوجوان جن کو ظاہر ہے روزگار کے مواقع ادروائز بہت کم ہیں، ملازمتیں کم ہیں، انہوں نے اپنا اس کو کہتے ہیں فری لانسنگ، آن لائن بزنس، اس میں وہ شامل رہے۔ اب اس کے بعد میں ایک ابھی حالیہ خبر سامنے آئی کہ جتنے یہ فری لانسر ہیں ان سے 60 ارب کا روپے کا بزنس جنریٹ ہوا ہے جس پہ ٹیکس نہیں دیا گیا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ بزنس ہو رہا ہے، بزنس میں سے پیسہ پاکستان میں آیا جو زر مبادلہ کی صورت میں آیا۔ اب اس کو اگر ہم کرمنلائز کر دیں گے، یعنی ان کو نوٹس دیں گے اور یہ کہیں گے جی ایک سکینڈل پکڑا گیا، یہ میں آپ کو کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوں، پالیسی میکر کس طرح غلط تاثر عوام میں لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ کہ اس کا ایف بی آر کی طرف سے باقاعدہ طور پہ خبر ریلیز کی گئی کہ 60 ارب روپے کا سکینڈل پکڑا گیا، لیکن اس کو مثبت طریقے سے بھی لے جایا جا سکتا تھا
کہ یہ اسکینڈل کہنے کی بجائے یہ کہتے کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کے نوجوان انہوں نے اپنے لیے روزگار کے مواقع حاصل کیے ہیں اور انہوں نے گزشتہ سال میں 60 ارب کا بزنس کیا ہے، جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو ہم انکریج کریں. ہم چاہیں گے کہ FBR ان کو بریفنگ دے اور ان کی تھوڑی سی ٹیکنیکل سپورٹ کرے کہ وہ اپنے ان کاروباروں کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح وہ ملک کی ریونیو میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یعنی ٹیکس تو انہوں نے اب نوٹس دے کے بھی لینا ہے. اس طریقے سے اگر پازیٹیو کمیونیکیشن کر کے ان کو انوالو کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو وہ بڑی خوشی سے ٹیکس بھی ادا کریں گے، کاروبار بھی فلورش ہوگا. لیکن جب نیگیٹو رپورٹنگ ہوگی یا نیگیٹو آپ اس کو پورٹرے کریں گے پالیسی کو عوام کے اندر، تو اس سے لوگ خوفزدہ ہوں گے. نوٹس جائے گا، جب بھی نوٹس جاتا ہے ان اداروں کی طرف سے، جو حکومتوں کی طرف سے ادارے ہوتے ہیں، وہ ایک خوف پیدا کرتے ہیں اور خوف رشوت کے رواج کی طرف جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پالیسی بنائیں، اس میں لوگوں کو شامل کریں اور پالیسی کی کمیونیکیشن ایسے کریں کہ اس کا منفی اثر ہونے کے بجائے لوگ اس کی طرف مثبت طریقے سے مائل ہوں. آج کا یہی پیغام تھا. آئندہ پروگراموں میں اس طرح کی اور بات چیت آپ سے جاری رہے گی. شکریہ.